سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست خارج کر دی۔ مزید خبر کچھ اس طرح سے شائع ہوئی ہے کہ تفصیلات کے مطابق پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی درخواست کے اوپر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس درخواست کو خارج کر دیا گیا اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا کہ چکو اپنی فائلیں شالیں اور نسو ادھر سے، بھاگو ادھر سے۔ علی بھائی، کیوں درخواست دائر کر رکھی تھی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کیا خطرہ ہے کورٹ سے، اور کیوں وہ اس کے اوپر نظر ثانی چاہتے ہیں؟ جی سر، یہ معاملہ جب یہ درخواست اب جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی، جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ 14 مئی 2023 کو پنجاب میں الیکشن کروائے جائیں، تو الیکشنز نہیں ہو پائے تھے اور الیکشن کمیشن نے نظر ثانی کی درخواست جمع کروائی تھی جی سپریم کورٹ میں، تو اب انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، درخواست کو خارج کر دیا ہے، اور یعنی کہ پھر یہ 3 رکنی بینچ یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی الیکشن تو پھر 14 مئی 2023 کو ہی ہوں گے، تو آپ پھر یہ کروا لیں 14 مئی 2023 کو الیکشن جی۔ کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان عدالتوں کی کیا رہے ہیں یہ ججز صاحبان۔ سپریم کورٹ کا ایک بینچ تشکیل پاتا ہے تو آپ اور میرے سمیت ہر خاص و عام کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آئے گا، تو سر بس ججز بھی ہمارے کوئی سیاستدانوں سے بڑھ کر سیاستدان بنے ہوئے ہیں آج کل، اور بندیال صاحب بھی کسی اچھی ڈیل کی تلاش میں ہیں، اس لیے وہ اپنا ایک کارڈ ہے جو انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے کہ ایک الیکشن کمیشنر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہے کہ جی آپ نے توہین عدالت کی تھی کہ آپ نے الیکشنز نہیں کروائے، سپریم کورٹ نے آپ سے کہا تھا، اور اس سلسلے میں کہ الیکشن کمیشنر کو ڈسمس کروا دیں یا پھر شہباز شریف صاحب کو نااہل کروا دیں اگلے الیکشنز کے لیے، تو یہ بھی سر ایک دھمکی کے طور تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو پتہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے باہر لوگ جمع ہو جائیں تو قانون خاموش بھی ہو جاتا ہے یہاں پر جی، اور اگر وہ رات کو کچھ چھپیڑوں والا پروگرام ہو جائے تب بھی قانون پھر اپنے راستے تبدیل کر لیا کرتا ہے اس ملک میں، تو یہ بس سر ایک خبروں کی زینت بنے رہنے کے حد تک چیف جسٹس صاحب کی جے کار پی ٹی آئی کے لوگ کافی کر دیں گے اس بات پر کہ یہ جی انہوں نے خارج کر دی اپلیکیشن، بس سیاست کی حد تک ٹھیک ہے سر، باقی اگر آپ کو سیریسنس دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا جی اس سے پاکستان کی سیاست پر۔ اب نہیں سمجھتے کہ گزشتہ جو حکومت تھی جس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کی حکم کو پیروں تلے روندا تھا، ان کو چیف جسٹس جو ہے وہ سزا دے سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا نہیں ہوگی اور بس کون سا قانون سرکار ہے اس ملک میں؟ کون سا قانون چلتا ہے؟ کون سی عدالتیں؟ یہ سپریم کورٹ، یہ جناب جب عدم اعتماد پیش کی گئی پی ٹی آئی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں اور حمزہ شہباز جیت گیا جی، وہ ادھر الیکشنز سے ووٹنگ جو ہوئی تو اس کے نتیجے میں سر حمزہ شہباز کو زیادہ ووٹ پڑ گئے سی ایم شپ کے لیے، اور عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ جو صاحب تھے غالباً پرویز الہی صاحب تھے، یہ ہار گئے تھے ان سے جی، اور تب عدالتوں نے انٹرفیئر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ جو آپ کی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ ووٹ نہیں دے سکتے، تو جن پی ٹی آئی کے لوگوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ دیا لہذا ان کا ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، تو اس قانون کا کیا ہی کہنا ہے سر۔ پھر بعد میں جب اسی طرح کا ایک اور کیس آیا تو اس میں پھر اگر عدالت یہی فیصلہ سناتی تو وہ پی ڈی ایم کے حق میں چلا جاتا، تو اس بار جی سپریم کورٹ نے تب یہ کہا جی کہ آپ کا جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے جماعت کا، آپ اس کے کہنے سے ووٹ اپنا ڈال سکتے ہیں، سربراہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کاف لیگ کا تب معاملہ تھا اور جو شجاعت صاحب کاف لیگ کے سربراہ تھے اور ان کی اجازت کے بغیر ووٹ دیے گئے تھے پرویز الہی صاحب کے حق میں ان کو سی ایم بنوانے کے لیے، تو تب عدالتوں نے اپنا وہی فیصلہ سر بدل دیا،
تو ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے سر، اس کے بھی جو فیصلے ہوتے ہیں اور ان میں جو دلائل یا جو ریمارکس ججز پاس کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ایک جگہ پہ انہی جملوں کے ساتھ فیصلہ اور آتا ہے، اور دوسری جگہ پر جہاں انہوں نے دوسری سائڈ کو فائدہ پہنچانا ہو وہاں پر سر انہی ریمارکس کے ساتھ ہی فیصلے کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو یہ سیاستدان ہے سر، ہمارے ججز، ان کو آفیشیل طور پر سیاست میں حصہ لے لینا چاہیے۔ میں تو یہی دیکھ رہا تھا کہ اب تک ثاقب نثار صاحب بھی کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پی ٹی آئی میں کوئی اچھا عہدہ مل جانا چاہیے تھا اب تک۔ تو یہ کچھ سر انہوں نے اپنا ایک سیاست چمکائی ہوئی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا نمبر دنیا میں 140 میں کی اگر آپ فگر دیکھیں تو اس میں غالباً 132 یا 133 نمبر پہ ہیں اس وقت ہم، اور انڈیا کا عدالتی نظام 77 نمبر پہ ہے سر۔ تو اس طرح سے قومیں ترقی کیا کرتی ہیں جن کا نظام عدل صحیح ہوتا ہے۔ تو ہمارے سر ہر چیز کی بنیادی جڑ ہی یہی ہماری عدالتیں، ان کے غلط فیصلے، اور ہر جج بس اپنی پبلسٹی کے چکروں میں لگا ہوا ہے اس ملک میں جی۔ تو اسی لیے یہ قوم آج اس نہج تک پہنچی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کے خلاف پی ٹی آئی کی جانب سے دائر کردہ درخواست کے اوپر سماعت ہوئی، پینڈنگ کر دیا گیا ہے اس کیس کی سماعت کو اگلے ہفتے تک۔ کیا تفصیلات ہیں اور کیا تبصرہ ہوگا؟ سر مجھے تو پی ٹی آئی کی سمجھ نہیں آتی جی۔ سپریم کورٹ میں جا کر تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کو ٹرانسفر کیے جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ پر ان کو بھروسہ نہیں ہے، اور پھر ہر دوسرے دن جناب کوئی نہ کوئی درخواست لے کر یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی خدمت میں پیش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کھوسہ صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ جب جمعے کے دن توشہ خانہ کے اس کو ملتوی کیا گیا، سوموار تک کی تاریخ ڈال دی گئی، تو جناب یہ کھوسہ صاحب نے ادھر واویلا مچا دیا اور نعرے لگائے، اور پتہ نہیں کون سی وکلا کی تحریک شروع کرنے والے تھے یہ صاحب، اور انہوں نے سر ادھر پوری دنیا کے سامنے یہ کہا کہ میں آج کے بعد اس عدالت میں نہیں آؤں گا، اور پھر منڈے کو پھر ادھر ہی کھڑے تھے سر، اور اپنے ووٹر سپورٹرز کو مبارکبادیں پیش کر رہے تھے کہ سزا معطل ہو گئی ہے، اور انہوں نے تو ساتھ میں پھر نااہلی بھی ختم کروا دی تھی، اور یہ وہ پھر خیر کسی طرح سے بعد میں جب فیصلے کی تفصیلات جاری ہوئی تو سمجھ آئی۔ اور یہ جو کیس چل رہا تھا سر، اس میں بھی پھر انہوں نے واویلا کیا جی کہ پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، حالانکہ پہلے جب عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں گرفتاری ڈالی گئی تھی تو وہ خبر بھی میڈیا کی زینت بنی تھی، ایسا نہیں ہے کہ تب کسی کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ سر ان کے وکلاء کی کوئی حکمت عملی کوئی عجیب سی رہی ہے شروع سے، اور اب بھی انہوں نے پھر ہائی کورٹ کا ہی رخ کیا ہے جی، اور اب پھر ظاہر سی بات ہے جس چیف جسٹس کے خلاف آپ نے اس کی ٹرولنگ کی ہو سوشل میڈیا پر، اور اس کے سامنے اس کے کمرہ عدالت میں بھی آپ نے نعرے بازیاں بھی کی ہوں، سارا کچھ کیا ہوا ہو، اس کے بعد پھر آپ کوئی درخواست لے کے جائیں گے تو پھر وہ بھی آپ کو تھوڑا ملتوی کرے گا، آپ کی درخواست کو تھوڑا آپ کو بھی صبر سکھائے گا پھر وہ۔ اور اس میں مین چیز یہ بھی ہے سر کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں ان کے تقریباً کوئی 12-13 ہی ورکنگ ڈیز بچے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے 16 سپٹمبر تک چلے جانا ہے جی۔ تو اب یہی میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب تک بندیال صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں تو پی ٹی آئی کی یہ درخواستیں اور یہ سب کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی تاریخیں لگتی رہیں گی جی، اور جب بندیال صاحب چلے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ میں بھی عمران خان صاحب کے خلاف فیصلے آنا بڑی عدالت سے بھی شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی خبر ہے، ممکن ہے آئندہ چند روز میں الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا، چیف الیکشن کمشنر ہونے جا رہے ہیں الیکشن پاکستان کے اندر، کیا سوچتے جی ہیں سر، آپ؟ آپ خبر غور سے پڑھیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگلے دنوں میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ بڑا فرق ہے دو چیزوں میں۔ اس میں سر پرابلم کچھ یہ بھی آ رہی ہے کہ ویسٹ کی طرف سے کافی دباؤ ہے جی پاکستان پر کہ آپ الیکشنز کروا دیں، اس کے بعد اگر آپ پاکستان کے اندرونی حالات بھی دیکھیں تو جو ہماری معیشت کا حال ہوا پڑا ہے یا نگران حکومت کے جو فیصلے ہیں کوئی مہنگائی وغیرہ پر، تو عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی سر، ایک طرح سے سیول نافرمانی جیسی صورتحال بن چکی ہے ملک میں۔ تو اب یہی ہے سر کہ آپ دیکھیں گے کہ اس آنے والے ہفتے میں الیکشن کمشنر صاحب اعلان کر دیں گے جی الیکشنز کا، لیکن وہ فیبرری کی کوئی 11 فیبرری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی 17-18 فیبرری بھی ہو سکتی ہے، تو ان تاریخوں میں سے انتظار کریں کسی تاریخ کا۔ باقی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ 3 مہینے کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں یا
ऐसा कुछ तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला सर। निगरान हुकूमत कम से कम फरवरी तक तो यही चलेगी, और अगर फरवरी तक इन्होंने मामलात तो संभाल क्या लिए ये तो फिर सर ये आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर जिस तरह से सूरत हाल जा रही है कि इनसे मईशत नहीं संभाली जा रही, कोई पॉलिसी नहीं दिख रही इनके पास, तो वैसी सूरत में सर फिर फरवरी तक इलेक्शन करवाने में मजबूरी बन जाएगी। तो अगर जनवरी या फरवरी तक इलेक्शन जो है वो उसकी डेट देते हैं राजा सिकंदर साहब, चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप नहीं समझते कि ये आयन शिकनी होगी और एक नई बहस छिड़ जाएगी पाकिस्तान के अंदर और नए केसेस शुरू हो जाएंगे और उनके ऊपर दबाव मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगा अदालतों की तरफ से और कानून नाफिज करने वाली सर इदारों की तरफ अदालतों से? की तरफ से ये जो दबाव है ये तो 16 तारीख तक है। इसके बाद आप देखेंगे कि अदालतों की पॉलिसीज आपको चेंज होती हुई नजर आएंगी और उनके फैसले भी तब्दील होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बाकी ये है कि फरवरी से पहले सर इलेक्शंस नहीं करवाएंगे ये, और वो आइन शिकनी इस तरह से नहीं होगी कि एक दिन पहले भी हमने काफ़ी तफसीलन बात की थी इस टॉपिक पर जी, कि हल्का बंदियां अभी तक नहीं हुई हैं। तो वो एक ऐसा वो भी आइन में लिखा हुआ है कि इन्होंने अब ये जो इलेक्शंस करवाने थे 2023 में, इनसे पहले जनाब हल्का बंदियां लाजमी होंगी और मर्दमशुमारी काउंट होगी। तो वो अब मजबूरी बनी हुई है सर। उसमें फिर पेशरफ्त में वक्त तो दरकार है, तो उसमें जितना वक्त फिर इलेक्शन कमीशन लेना चाहे तो वो ले आप सकता है जी, वो कोई गैर आइनी बात नहीं। तो आप तो आप कहना चाहते हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस कहें जी कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन के इलेक्शन कराएं तो आप चाहे 90 साल के ऊपर ले जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं और करवाएंगे? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आइन में ही लिखा हुआ है ना कि मर्दमशुमारी होनी है और हल्का बंदियां नहीं करवाई जाएंगी। तो उसमें अगर इलेक्शन कमीशनर ये ख़त लिख देते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि उनको जनाब जनवरी तक वक्त दरकार है जी ये सारा कुछ शेड्यूल करने में, और मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां करने में उनको फरवरी तक का वक्त लग जाएगा, तो उसमें सर फिर सुप्रीम कोर्ट अगर उनको इजाज़त दे देती है इसकी, तो इसमें कबाहत क्या है सर? कोई गैर कानूनी काम नहीं है या जी। तो क्यों नहीं करवाई जा रही हल्का बंदियाँ? वजह क्या है और क्यों नहीं करवाई जा रही और सर मर्दमशुमारी? मर्दमशुमारी तो जो डिजिटल हो गई थी उसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा नादरा के ज़रिए। तो बाकी हल्का बंदियां सर धीरे धीरे हो जाएंगी। अब आपको पता है हम एक तकसीम कौम है, तो एक दिन पहले भी ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी सर कि चलें पीडीएम के दौर में क्यों नहीं हुई। तो आज फिर उन बातों को दोहराना कोई मुस्तफीद नहीं रहेगा जी। चलें देखते हैं हीले बहाने कब तक चलते हैं और कब इलेक्शन होते हैं। अगली खबर